ویلکم بیک ونس اگین. اور اس سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے کہ وہ ایسے کیا فینومینل ہیں جس کی وجہ سے اس طرح کی بارشیں ہو رہی ہیں, غیر معمولی بارشیں ہو رہی ہیں اور انپریڈکٹیبل بارشیں ہو رہی ہیں, اس اماؤنٹ میں ہو رہی ہیں. ہم نے جو نیچر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہے نا, جتنا ہم نیچر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں گے تو پھر نیچر جو ہے اس کی طرف سے پھر ہمیں اس طرح کے جواب بھی سامنے آتے ہیں. تو اسی پر بات کر لیتے ہیں کہ کیا فیکٹر ہیں اور کیا پاکستان میں اب یہی کنسیڈر کیا جائے کہ اس طرح کی غیر معمولی بارشیں ہوں گی. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماحولیاتی تبدیلیوں کے جو خطرناک نتائج اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ماہر ماحولیات ڈاکٹر پرویز امیر صاحب. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر پرویز ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو بتائیے گا, جس طرح کی بارشیں ہو رہی ہیں, ظاہر ہے جس طرح کی تعمیرات کی جا رہی ہیں ان جگہوں پر جہاں پر پانی کا گزرگاہ ہے, پانی کا ریلا وہاں سے گزرتا ہے, جب وہاں پہ پل پھر پڑنالے بنا دیے جائیں گے, اس پہ تعمیرات ہوں گی, تو آپ سمجھتے ہیں جب ایسی غیر معمولی بارش ہوں گی تو پھر یہی منظر ہمیں دیکھنے کو ملیں گے کہ گاڑیاں بہتی نظر آ رہی ہیں, مکانات بہتے نظر آ رہے ہیں, سڑکیں بہتی نظر آ رہی ہیں. تو یہ انسانوں نے جو چھیڑ چھاڑ کی ہے نیچر سے, آپ سمجھتے ہیں ان کا کس حد تک رول ہے اس ساری صورتحال میں؟ لیکن جہاں تک اربن فلڈنگ ہے وہاں پر تو بالکل انسانی جو نا سارے کا سارا رول انہی کا ہی ہے. اب آپ ٹاؤن پلاننگ میں دیکھ لیں کہ کوئی ان کو یہ بھی جو نئی سوسائٹیز کی بات کی جا رہی ہے, جدھر دل کرتا ہے سوسائٹی بن رہی ہے اور مٹیریل سارے کا سارا جو نا وہ نان سسٹینیبل مٹیریل ہے, جیسے سیمنٹ کے, جیسے نا آپ کا کراچی ہے ٹوٹلی جو سا وہ اپنا ہیٹ آئیلینڈ بنے ہوئے ہیں, ادھر بھی اسلام آباد میں بھی راولپنڈی میں بھی یہی صورتحال بنی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس میں جو نا ہمارا عمل دخل اس میں بہت سارا ہے. اوپر بھی آپ دیکھ لیں جیسے اب یہ ادھر ہو رہا ہے, کیا کہتے ہیں ادھر KPK میں گلگت بلتستان میں, تو وہاں بھی صورتحال اس طرح کی گمگیر بن رہی ہے کہ دیکھیں ایک جگہ کی کیپیسٹی نہیں ہے, آپ ادھر لاکھوں کی تعداد کے اندر جو ہے نا وہ ٹورسٹ جو سا بھجوا رہے ہیں. کوئی آپ نے ریگولیٹ نہیں کیا ہوا ہے, کوئی آپ نے ٹائم سپین کو نہیں کیا کہ یہ جگہ خالی ہوگی یہ نہیں ہوگی. 15 کلومیٹر کی لائن لگ جاتی ہے اس کو کہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں انسانی عمل دخل جو ہے نا بہت زیادہ اس کے اندر ہے. تو اس کو اگر ٹھیک بھی کرنا ہے تو وہ ہمارے جو ہے نا رویے کے اندر تبدیلی کے ساتھ جو ہے نا یہ چینج ہوگا. اس کے علاوہ جو ہے نا نہیں, قدرت جو سی ہے نا وہ اگر آپ قدرت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ جیسے آپ کہہ رہی ہیں تو قدرت پنش بھی کرنا جانتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ٹرینڈ جو سا اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ کنٹینیو کرے گا اور بہت زیادہ سیویرٹی کے ساتھ کرے گا. اور یہ سال میں میری نزدیک تو یہ کہ بہت شدید قسم کی جو سی فلڈنگ ہے نا وہ اس سال جو سی نا اس کو آپ متوقع رکھیں. یہاں پر بھی ابھی کو سلمان اس سائڈ کے اوپر تو شروع ہی نہیں ہوا کام جو سکھر سے نیچے ہے. تو یہ بہت ساری جو سی نا, لیکن یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہمیں پتہ نہیں, ہمیں یہ پریڈکشن بہت پہلے کی ہے. لیکن جو ہمارا میٹ ڈپارٹمنٹ ہے نہیں, 2-3 دن کا آپ کو ویدر بتا سکتا ہے کہ یہاں بارش ہوگی, کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ. یہ اتنے ہماری میٹ ڈپارٹمنٹ تو خوش سالی کے الرٹ جاری کر رہا تھا پرویز صاحب جی, وہ یہ بالکل ہے, بالکل وہ میٹ ڈپارٹمنٹ خوش سالی کچھ جگہ پر آئی بھی. دیکھیں وہاں پر ہوتا ہے کہ یہ کہ ان کو بہت سارا ریسٹین کر دیا گیا, کیونکہ پہلے یہ کئی دفعہ کہہ دیتے ہیں یا خشک سالی ہو گئی, تو گورنمنٹ نے ان کے اوپر بہت ساری پابندی بھی لگائی تھی کہ جی آپ لوگوں میں جانسن ایسا اضطراب پیدا نہ کریں. تو 3-4 دن کی جونسی ان کی پریڈکشن ہے وہ کسی حد تک ہوتی ہے. یہ والی جونسی پریڈکشن ہے یہ ہمیں انڈیا سے بیسکلی انفارمیشن تھی کہ جی مانسون 14-15 دن پہلے شروع ہوگا, یہ انٹرنیشنلی نون تھا. اور اس سال سیویرٹی جونسی نا بہت زیادہ ہوگی, وہ بھی جونسی نون ہے. دیکھیں انٹرنیشنلی بھی یہ ہو رہا ہے کہ WM جو عالمی ادارہ ہے وہ بھی ہمیں اس میں انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے. مین انفارمیشن جو ہم لیتے تھے ناسا سے لیتے تھے وہ. اچھا پرویز صاحب ذرا ایک بات سمجھائیے گا, ایک چیز میں چاہتا ہوں آپ ذرا روشنی ڈالیے گا. اس سال جو ہم ایک انکریزنگ فنومینا دیکھ رہے ہیں وہ ہے کلاؤڈ برسٹ کا فنومینا. اب کلاؤڈ برسٹ کیوں زیادہ ہو رہے ہیں, اور ذرا یہ سمجھائیے گا کہ کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا کہ چکوال میں ہوا, پھر اس کے بعد بابوسر اور اطراف میں کلاؤڈ برسٹ کا ہم نے سچویشن دیکھی, اس نے شدید تباہی مچائی. یہ کیوں اتنے کلاؤڈ برسٹ ہو رہے ہیں اور کلاؤڈ برسٹ سے نمٹنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے, اور کیا کلاؤڈ برسٹ کو فورکاسٹ کیا جا سکتا ہے, مطلب اس کے بارے میں پریڈکشن کی جا سکتی ہے؟ بالکل, جیسے آپ کو یاد ہوگا آج سے 3-4 سال پہلے جو نا اسلام آباد میں جب ہوا تو اس وقت تھوڑا سا آئیڈیا تھا. دیکھیں اس کا پریڈکشن جو ہمارے گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں ان کی بڑی کلیئر قسم کی تھیوری ہے. جس وقت ہیومیڈیٹی جون سی نا وہ 90% سے زیادہ بہت عرصے کے لیے ہوگی اور ٹیمپریچر ایکسٹریملی ہائی ہوگا تو اس میں بہت زیادہ چانس ہوتا ہے کہ کلاؤڈ برسٹ ہو. یہی صورتحال یہاں بن رہی ہے. جس وقت بہت زیادہ ہیومیڈیٹی اور ٹیمپریچر رائز جو سا کنٹینیوسلی بہت زیادہ ہے تو اور کیا ہوگا, اس کو کہتے ہیں یہ ویپرز اوپر جا کر جو ہے وہ برداشت سے باہر ہو جاتا ہے. تو جو ہے نا جو آپ کو 10 گھنٹے میں جون سی بارش ہونی ہے وہ آپ کو آدھے گھنٹے کے اندر 15 منٹ کے اندر جون سی وہ بارش ہوگی. تو یہ فنومینا ویل نون ہے.
لیکن اس کو پریڈکٹ کر رہے ہیں جون سا میں نہیں سمجھتا اتنا آسان ہے، لیکن آپ ٹیمپریچر کو پریڈکٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں کبھی بھی پریسپیٹیشن رین فال کو پریڈکٹ کرنے میں ہماری کمزوری ہوتی ہے، لیکن ٹیمپریچر کی جون سی لانگ ٹرم یا شارٹ ٹرم پریڈکشن جون سی نا وہ بہت ایزی ہے. اور اب تو انٹرنیشنلی جو ہم کرتے ہیں وہ CO2 امیشنز کے ساتھ ہیں. جس طرح امیشنز بڑھ رہی ہیں ہمیں پتہ ہے کہ یہ ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے. جب ٹیمپریچر بڑھے گا تو یہی صورتحال آپ کو مانسونز کے دوران آئے گی جو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں. اور یہ تو ابھی شروعات ہے جون سا نا، میں آپ کے چینل کے توسط سے بتانا چاہ رہا ہوں، ابھی 15 دن بھی نہیں ہوئے اس کو فارملی شروع ہوئے جون سا مانسون ہے. یہ آگے چلے گا، یہ اکتوبر چلے گا. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہاں جی تو اس کو بہت طریقے کے ساتھ دیکھیں. یہ ایک کیٹاسٹرافک قسم کی صورتحال جون سی نا ڈیولپ ہو رہی ہے. ابھی خدا نہ کرے وہ جون سے ہمارے گلوف ہے ابھی وہاں پر تو ہم نے کوئی نہیں دیکھا. وہ گلوف شروع ہوگا ادھر جون سے کہ وہ ایک سیویئر قسم کی سچویشن ہے. انڈیا کے اندر بارش بہت زیادہ ہو رہی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں سے جب وہ پانی ریلیز کرتا ہے تو کیا صورتحال بنتی ہے وہ آپ کے سامنے ہوگا. آپ ٹھیک فرما رہے ہیں ڈاکٹر پرویز، تھینک یو سو مچ. اور ہمیں ایکسپلین بھی کیا ڈاکٹر پرویز نے کہ اور یہ